اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، دیکھو وہی کل جو بات چل رہی تھی، ہمت اور اخلاص، کہ اخلاص اور اسی کو ہمت کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں صدق، اور صدق کہتے ہیں طریقہ صحیح طریقہ، اور صحیح طریقہ وہ سنت طریقہ ہے. تو گویا سنت پر عمل ہو اور اخلاص کے ساتھ میں ہو، تو دونوں چیزیں ملے گی تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے. اس پر بات چل رہی تھی، اور ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اخلاص کے بارے میں آیا فرمایا تمام اعمال کی روح ہے. روح جیسے انسان کا جسم بغیر روح کے بیکار ہے، ایسے اعمال بغیر اخلاص کے بیکار ہے. تو اصل ہمت ہی ہے. اسی لیے حضرت والا نے فرمایا کہ سارے اعمال کا خلاصہ اخلاص اور ہمت ہے. پھر آگے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں میں بھی اصل ہمت ہی ہے، کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اخلاص بھی ہمت کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب انسان مثلا نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اب نفس و شیطان اس کے دل میں ایک چرکا لگاتے ہیں، سوچ لگاتے ہیں کہ آج جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور لوگ تجھے دیکھیں گے تو تجھے متقی اور پرہیزگار، بڑا عابد اور زاہد سمجھیں گے. شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ آج تو جو نماز پڑھے گا نا تو اس میں لوگ تجھے دیکھیں گے، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد سمجھیں گے. چنانچہ وہ خود بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز میں اور زیادہ خشوع و خضوع پیدا کرے گا. اب شیطان اور نفس نے لوگوں کو دکھانے کی جو بات دل میں ڈال دی ہے، اس سے نجات کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے. اس سے نجات کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے. وہ ہمت یہ کہ دل میں یہ سوچے کہ اس مخلوق کو چھوڑو، اس لیے کہ مخلوق کی تعریف اور مخلوق کی مذمت کا کیا اعتبار. اگر یہ خوش ہو جائے تو کیا، اور برائی کرے تو کیا. ہمت کی ضرورت ہے. مخلوق سے نظر ہٹا دو. اس وقت میں ہماری نظر مخلوق پر ہے. کون کیا سوچے گا، کون کیا سمجھے گا. تو یہ کہہ رہے مخلوق کو چھوڑو، اس لیے کہ مخلوق کی تعریف اور مخلوق کی مذمت کا کیا اعتبار. اگر یہ خوش ہو جائے تو کیا، اور برائی کرے تو کیا. اخلاص والا مخلوق کی تعریف اور برائی کو نہیں دیکھتا ہے اور اس سے نہیں ڈرتا بھی ہے. بولے کرنے دو ان کو جو کرنا ہے، اور مجھے جو کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں گا، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. اس طرح سوچ کر دکھاوے کا جو خیال دل میں آیا تھا اس کو نکالے. لیکن اس کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے، ورنہ نفس کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعریف سے مزہ لو، لیکن اس تقاضے کو دل سے نکالنے کے لیے ہمت کرنی پڑے، ورنہ تو لوگوں کی تعریف میں مزہ آئے گا. ہاں دیکھو میرے فلاں کام سے اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کیا. آج ایک انسان جب اپنی فضیلت بتاتا ہے تو لوگوں کی کامنٹس دیتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اور اس نے میرے بارے میں یوں کہا، اس نے یہ سوچا ہے، تاکہ اپنی بڑائی ظاہر ہو. اور آج کل دنیا وہی دیکھ رہی ہے. جی، تو اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. اپنا کام کر لو، تائید کرے لوگ یا برائی کرے، تم کام اللہ کی رضا کے لیے شروع کرو گے تو کام چل پڑے گا.
دعوت و تبلیغ کا جب کام شروع ہوا ہے تو کیا اخلاص تھا کہ اس زمانے کے کسی عالم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کرتے رہے یہاں تک کہ ان علماء کی بھی سمجھ میں بات آ گئی۔ وہ اخلاص کی وجہ سے کرتے رہے، باوجود یہ کہ علماء کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور پھر بھی کرتے رہے۔ وہ اخلاص تھا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ آج ان کی اخلاص کی وجہ سے ساری دنیا میں کام گیا۔ ہاں، تو یہ ہمت کی ضرورت ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام کو شروع کیا، وہ اخلاص تھا، ان کا اخلاص اتنا کامل درجے کا تھا کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اتنے سالوں تک چلایا اور اس کی حفاظت فرمائی، اور چل رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ چلے۔ وہ اخلاص کی برکت تھی۔ تو یہ ہے کہ ایک انسان جب نیکی کا کام یا کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ کرتے جائے، اور کسی کی مخالفت میں کوئی جواب نہ دے۔ خاموشی، اخلاص خود اس بات کے راستے کھول دیتا ہے۔ دیکھو، لوگ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، تو کبھی اس کے علم کی تعریف کر دی، ماشاءاللہ کیا علم ہے، کبھی اس کے عمل کی تعریف کر دی، کبھی اس کے اخلاق کی تعریف کر دی۔ تو جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہوگی۔ اتنے سارے لوگ میرے علم کی تعریف کر رہے ہیں، اس تعریف کے نتیجے میں رفتہ رفتہ دل میں یہ گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے بلا وجہ تو تعریف نہیں کر رہے ہیں، ضرور میرے اندر علم ہوگا، تبھی تو یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ لہذا اس تعریف کے ذریعے انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو بند کرے گا۔ تو تبھی تو یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، لہذا اس تعریف کے ذریعے انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ تعریف بڑی خراب تھی۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو انسان کو خراب کر دیتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا احصوا فی وجوہ المدحین التراب، یعنی تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ تعریف کرنے والے منہ میں مٹی ڈال دو، تو اب کیا مطلب؟ مٹی اٹھا کے ڈال دینے کا بولے؟ ہاں، یعنی اس کو تو بھائی تعریف نہیں کر، کیونکہ تعریف چیز یہ اسی ہے کہ انسان پھول جاتا ہے، وہ بیکنگ پاؤڈر ڈالتے ہیں نا، پھول جاتا ہے نا، ایسے انسان پھول جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، دل میں پیدا ہونے والے گھمنڈ کا علاج، اب ظاہر بات ہے کوئی اگر اس نے تعریف کر دی تو دل میں جو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی تمہاری تعریف کرے، اس کے نتیجے میں دل میں گھمنڈ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا علاج کرے، اس کا علاج یہ ہے کہ دل میں فوراً اس کا استحضار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر میرے محاسن ظاہر فرما دیے۔ کیا استحضار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر میری اچھائی ظاہر فرما دی، اگر کہیں میرے عیب اور عیوب اس پر ظاہر ہو جاتے تو اس شخص مجھ سے نفرت کرتا، عیوب ظاہر ہو جاتے تو مجھ سے نفرت کرتا، اور ساتھ میں یہ سوچے کہ اس کی تعریف سے مجھے کیا حاصل ہوگا۔ ایک مرتبہ جب اس نے تعریف کی تو سن کر بڑا مزہ آیا، لیکن وہ مزہ سننے کے بعد ختم ہو گیا، مزہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس مزے کو برقرار رکھنے کے لیے اس تعریف کرنے والے سے کہو کہ ذرا ایک مرتبہ اور میری تعریف کر دے۔ کیا اس سے درخواست کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، البتہ اس نے جو ایک مرتبہ تعریف کی، بیٹھے ہوئے اس کا تصور کرتے رہو، اس نے کتنی اچھی بات کہی تھی، کیسا مزہ آیا تھا، لیکن اس تصور سے کون سا دنیا کا یا دین کا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعریف کرنے پر ایک بہت اچھا شعر سنایا کرتے۔ ایک مرتبہ جب اس نے تعریف کی تو بیٹھے ہوئے تصور کو اس نے کتنی اچھی بات کہی تھی، کیسا مزہ آیا تھا، لیکن اس تصور سے کون سا دنیا کا یا دین کا فائدہ حاصل۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعریف کرنے پر ایک بہت اچھا شعر سنایا کرتے، اگر انسان اس کا استحضار کر لے تو تعریف کے فتنے سے
ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا، حب جاہ دنیا جس کے بعد، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے یہ دل کہ پھر کیا اس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے یہ دل کہ پھر کیا اس کے بعد، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے یہ دل کہ پھر کیا اس کے بعد۔ یعنی جب کوئی شخص تعریف کر رہا ہو کہ آپ کا علم بہت اعلیٰ، آپ کا علم بہت اعلیٰ، جی اب گئی تو ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی شخص تعریف کر رہا ہو کہ آپ کا علم بہت اعلیٰ ہے، آپ بڑے اعلیٰ درجے کے مفتی ہے، آپ اچھے مقرر ہے، آپ اچھے مصنف ہے، آپ نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، آپ نے بڑا اچھا درس دیا ہے، آپ نے بڑا اچھا واعظ کہا، اس وقت ذرا سی بات سوچ لو کہ دل پھر کیا ہے اس کے بعد، ذرا سا سوچ لو کہ دل پھر کیا ہے اس کے بعد، یعنی اس کی تعریف کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جو تعریف اس نے کی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی۔ مزہ تو اس وقت ہے، ارے مزہ تو اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مزہ تو اس وقت ہے، اس کو سوچو اور اس کی فکر کرو کہ یہ کیا کہ دوسرے کی تعریف پر خوش ہو گیا کہ فلاں نے مجھے اچھا کہہ دیا، فلاں نے میری تعریف کر دی، لیکن چونکہ انسان کا نفس عجلت پسند ہے، جلدی، اس لیے جو فوری تعریف ہو رہی ہے اس کی طرف بھاگتا ہے، اس کی طرف اس کو کشش اور میلان ہوتا ہے، پھر اس کشش اور میلان یعنی کھینچاؤ ہوتا ہے، کشش اور میلان کے نتیجے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اور اچھا کام کروں تاکہ اور اپنی تعریف سنوں، اب نفس دوبارہ تعریف کرانے کے لیے وہ کام کرا رہا ہے، نفس دوبارہ تعریف کرانے کے لیے وہ کام کرا رہا ہے، لہذا نفس کو اس خیال سے ہٹانے کے لیے اور اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھو ایک مرتبہ انسان کام کرتا ہے، لوگ تعریف کر رہے تھے، اب دوبارہ کام کر رہا ہے تاکہ لوگ تعریف کرے، تو اللہ کے لیے نہیں ہوا، پھر وہ لوگوں کی تعریف کے لیے ہو گیا، اور یہ تو عام چیز ہے کہ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو اس میں بھی ہمت کی ضرورت ہے کہ ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے جس کے لیے شروع کیا تھا، اللہ کے لیے۔ اسی لیے حضرت والا نے فرمایا کہ ہمت اس لیے اصل ہے کہ اخلاص کے حاصل کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، اگر ہمت نہ ہو تو اخلاص بھی حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان ہمت حاصل کرنے کی فکر کرے اور اس کو اپنے اندر پیدا کرے، ہمت حاصل کرنے کی فکر کرے، اس کو اپنے اندر پیدا کرے۔ ہمت کے اندر بڑی طاقت ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی زبردست طاقت رکھی، یہی ہمت ہے جس نے انسان کو چاند پر پہنچا دیا، 100 سال پہلے چاند پر جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس وقت اگر یہ کہا جاتا کہ چاند پر چلے جاؤ تو سامنے والا سن کر یہ جواب دیتا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، تیرا دماغ خراب ہے، اس زمانے میں انسان کے ہوا میں اڑنے کو ناممکن اور محال سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ عربی کی مشہور لغت ہے سیحا، اس کے مصنف اسماعیل بن حماد جوہری گزرے ہیں جو عربی لغت کے امام مانے جاتے ہیں، ان کو بعض لوگوں نے عقلاء المجانین میں شمار کیا ہے، یعنی وہ تھے تو بڑے عاقل پھر بھی حماقت کر لی، بیوقوفوں میں عقل مند تھے تو بڑے عقل مند لیکن پھر بھی ان سے بیوقوفی ہوگی، ان کے دماغ میں یہ احمقانہ خیال آیا، بیوقوفانہ خیال آیا کہ میں ہوا میں اڑوں، چنانچہ انہوں نے پہلے تو ہوا میں اڑنے کی مشق کی، کچھ عرصے تک مشق کرنے کے بعد ایک دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج میں جامع مسجد کے مینارے کے اوپر سے لوگوں کو اڑ کر دکھاؤں گا، چنانچہ اعلان سن کر ہزاروں افراد وہاں جمع ہو گئے،
اور یہ مینارے پر چڑھ گئے اور وہاں سے اپنے اڑنے کا مظاہرہ کرنا چاہا، اسی یعنی دکھانا چاہا، اسی مظاہرے کے دوران دڑام سے نیچے گرے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ عقلاء المجانین میں سے تھے۔ بہرحال اس زمانے میں اڑنے کی کوشش کو حماقت سمجھا جاتا تھا، لیکن اسی ہمت نے ترقی کی، ترقی کرتے کرتے انسان نے اڑنا شروع کر دیا۔ ہوا میں سب سے پہلا اڑنے والا انسان مسلمان تھا۔ سب سے پہلا انسان جو ہوا میں اڑا وہ ترکی کا ایک مسلمان تھا۔ لوگوں نے یہ غلط مشہور کر رکھا ہے کہ سب سے پہلے رائٹ برادرن نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اڑنے کا جو حقیقی مظاہرہ کیا یعنی دکھایا وہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی کے ایک مسلمان نے کیا۔ آج بھی اس کے پر استنبول میں برج غلاطہ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے پر استنبول میں برج غلاطہ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ جن پروں سے اس نے اڑنے کا مظاہرہ کیا تھا ان سے 8 میل کی مسافت اڑ کر طے کی۔ 8 میل کی مسافت اڑ کر طے کی۔ برج غلاطہ سے اڑا اور آبنائے باسفورس کو عبور کیا۔ 8 میل اڑنے کے بعد اپنی پرواز ختم کی۔ وہ دنیا میں اڑنے والا سب سے پہلا انسان تھا۔ جی تو وہ ہمت نے کہاں پہنچا دیا؟ وہ کس طرح اڑا؟ ہمت کے ذریعے۔ پھر اسی ہمت نے اور ترقی کی تو ہوائی جہاز کی شکل اختیار کر لی۔ ابتدا میں ہوائی جہاز ایسے ہوتے تھے اس میں بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ اسی ہمت نے اور ترقی کی تو پنکھے کا جہاز ایجاد ہو گیا، اور ہمت نے ترقی کی تو جیٹ جہاز ایجاد ہو گیا، اور ہمت نے ترقی کی تو کنکاڑ ایجاد ہو گیا، جو آج کی نئی ایجاد کنکاڑ۔ ہمت نے اور ترقی کی تو انسان نے خلا میں پہنچ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ ابھی انسان کا کام ہے اس ہمت کو جہاں چاہے لگا دے، چاہے اچھے کام میں لگا دے چاہے برے کام میں لگا دے، ہمت ہے۔ لیکن تم اس ہمت کو اچھے کام میں لگاؤ اور اس ہمت کے ذریعے اپنی نفسانی خواہشات کو مسخر کرو، ناجائز اٹھنے والے تقاضوں کو دبانے میں ہمت کو استعمال کرو، پھر دیکھو کہ ہمت تمہیں کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے۔ ورنہ تو کیا ہوگا، انسان سست پڑا رہے گا، بولے کیا ہوا، نہیں ہوتا ہے میرے سے، نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہمت سے کام لینا ہے جی، ہمت سے ہی سارے دنیا کے کام چل رہے ہیں، ورنہ انسان کی فطرت تو ایسی ہے کہ کچھ بھی نہ کرے، بیکار بیٹھا رہے۔ ہمت سے ہی کام ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیکیوں کے کرنے کے لیے، دونوں کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی۔ پھر اس ہمت کو پیدا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اہل ہمت کی صحبت اختیار کرو۔ ہمت پیدا کرنے کے لیے جو ہمت والے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، اعمال پہ لگا رہے ہیں اور اخلاص والے ہیں، یہ ہمت والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس اٹھو بیٹھو، تو رفتہ رفتہ ان کی ہمت تمہاری طرف بھی منتقل ہو جائے گی۔ دیکھو صحبت کا اثر پڑے گا تو تمہارے اندر وہ بھی منتقل ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اہل ہمت کے حالات پڑھو۔ ایک تو صحبت میں بیٹھو، اور اگر صحبت نہ ملے، صحبت ہر وقت نہیں مل سکتی ہے، ان کے پاس مجلس میں ہر وقت بیٹھا نہیں جا سکتا، تو فرمایا اپنے علاقے میں رہتے ہوئے ہمت والوں کے حالات پڑھو، اس کے ذریعے ان کی ہمت تمہاری طرف منتقل ہوگی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمت کا استحضار کرو۔ تیسرا طریقہ ہمت کا استحضار کرو، مثلا یہ کہ کسی عبادت میں کوتاہی ہو جانے پر اپنے لیے کچھ سزا مقرر کر لو، اس کو کہتے ہیں ہمت کو دکھانا۔ تو ایک تو صحبت صالحین، یہ بھی قرآن میں، پھر فرمایا ان کے قصے، ان کے وہ پڑھے، سیرت کو پڑھے، ان کے قصوں کو پڑھے۔ دوسرا طریقہ اہل ہمت کے حالات کو پڑھے، تو صحابہ کے حالات پڑھو، سب سے بڑی ہمت والے تھے، اولیاء کرام کے حالات پڑھے۔
اور تیسرا یہ ہے کہ ہمت کا استحضار کرو، کوئی اگر کوتاہی ہو جائے تو سزا مقرر، اسی طرح گناہ ہو جانے پر سزا مقرر کر لو۔ مثلا یہ کہ اگر میں نے فلاں گناہ کر لیا اور ہمت کر کے اس گناہ سے نہ رکا تو میں اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ البتہ یہ سزا نہ تو بہت زیادہ ہو کہ آدمی اس سزا پر عمل ہی نہ کر سکے، اور نہ اتنی معمولی سزا ہو کہ اس کی اہمیت ہی معلوم نہ ہو، بلکہ گناہ ہو جانے پر 4 رکعت یا 6 رکعت مقرر کر لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب نفس اس گناہ پر اکسائے گا تو اس وقت یہ خیال آئے گا کہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو مجھے 6 رکعتیں پڑھنی پڑے گی۔ اس کے نتیجے میں گناہ سے بچنے کی ہمت میں پختگی پیدا ہو جائے گی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی دیکھ لے کہ کیا کس چیز نفس کیا چیز کو چاہ رہا ہے، بس اس کو کہنے کا کہ تجھے یہ کام تو میں نہیں دوں گا۔ لیکن ہر آدمی کی ہمت کو بڑھانے اور اس سے کام لینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی ہمت کو بڑھانا اور اس سے کام لینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ایک ہی نسخہ ہر ایک کو گھونٹ کر نہیں پلایا جا سکتا، ہر ایک کی ہمت کے لیے الگ الگ طریقہ ہوتا ہے بڑھانے کے لیے۔ اس لیے شیخ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس آدمی کی ہمت کو کام میں لانے کے لیے کون سا طریقہ مناسب ہوگا۔ شیخ یہ کام فیصلہ کرتا ہے۔ اگر تم اپنی خود رائے سے کرو گے، خود ہی ہمت کر کے خود ہی کچھ نہ کچھ کرو گے، خود رائے سے کرو گے تو بعض اوقات ٹھوکر کھا جاؤ گے۔ اور کسی شیخ سے تعلق رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے مناسب حال ایک طریقہ متعین کر دیتا ہے جو تمہاری ہمت کو کام میں لانے کے لیے مناسب ہوگا۔ دیکھو ہر جگہ پر دین بتایا جاتا ہے، پھر اس دین پر چلنے کے لیے فرمایا جیسے ہمت ہے تو ہم ہمت خود تو نہیں کر سکتا، تو یا تو صحبت صالحین بھی، حالات بھی، اور اپنے لیے کیا تجویز متعین کرنا، گناہ ہو جائے تو فرمایا کسی شیخ کو پکڑے۔ شریعت کے بعض اعمال میں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہو تو ڈائریکٹ عمل کرنا ہے، لیکن بعض اعمال کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے صحت کے لیے، انسانی جسمانی صحت کے لیے، اچھے کھانے کے لیے کسی ڈاکٹر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب دوا تو پوچھ کر لو۔ تو ایسے ہی روحانی صحت کے لیے جو اعمال ہے اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اعمال کرتے کرتے بیماری آ جائے تو پھر اس بیماری کو نکالنے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری۔ جی اس لیے لوگ کہتے ہیں کیا ہر ایک ہم کیسے شیخ کو بناوے، تو کیا ہر جگہ پر بھائی دیکھو جسمانی کے لیے ہمیں کیسے ضرورت، کوئی اچھا کھانے کے لیے کسی ڈاکٹر کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بیماری آ گئی تو بیماری کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں اب تو اس میں نہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے کر لو، نہیں، ایسے ہی اچھا اعمال کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی۔ لیکن بیماری آ گئی، اور بیماری تو سب جانتے ہیں، جتنا پڑھا گیا ہے سب بیماریاں ہیں، ہمارے اندر ریاکاری ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر بدگمانی ہے، حسد ہے، ساری بیماریاں۔ اب یہ بیماری کو علاج کے لیے ظاہر بات ہے ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، ورنہ آپ نماز پڑھ رہے تو ہم نہیں کہیں گے آپ کو ہمیں پوچھنے کی ضرورت، پڑھ لو، نوافل پڑھنا چاہے پڑھ لو، روزہ رکھنا چاہے رکھ لو، آپ صدقہ خیرات جتنا چاہے کر لو، اچھے اعمال ہے، اچھے اعمال کرتے رہو بغیر پوچھے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بیماری ہے تو اس کا علاج کراؤ۔ تو یہ ہے، تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ خود سے نہیں کر سکتا، بلکہ کسی شیخ سے تعلق رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے مناسب حال ایک طریقہ متعین کر دیتا ہے جو تمہاری ہمت کو کام میں لانے کے لیے مناسب ہوگا۔ جی تو آج کی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ سارے دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہمت ہے۔ جی سب سے بنیادی چیز ہمت ہے، اور ہمت کو تقویت دینے کے لیے اہل ہمت کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اور اہل ہمت کے حالات اور ان کے ملفوظات پڑھنا چاہیے، اور اس کے ذریعے رفتہ رفتہ انسان کے اندر خود بخود ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ سب کام کسی شیخ کی نگرانی میں ہی کرنا چاہیے، البتہ یہ سب کام
کسی شے کی نگرانی میں ہی کرنا چاہیے، اس کے بغیر بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس ہے، خود بخود وہ جب نفس خود اپنے کو سزا طے کرے گا اور خود کوئی کتاب پڑھے گا، کسی کے حالات پڑھے گا، تو بجائے وہ بیماری دور ہونے کے دوسری کئی بیماریاں داخل کر دے گا، کیونکہ نفس بڑا بدماش ہے۔ وہ کہے گا بھی کیا، اس کی کتاب پڑھ، دیکھ تو نے فلاں سبق کے اندر سنا تھا کہ ایسے ہمت والوں کی حالات کو پڑھنا چاہیے، تو چلو ہم نے وہ کتاب نکالی، اس نے پڑھ لیا۔ اب اس کی اپنی ایک بیماری تھی، وہ تو دور ہو گئی، لیکن دوسری 2 بیماریاں داخل کر دی۔ اب وہ اس کو پتا نہیں ہے، لیکن نفس ہے ہی بڑا بدماش، ایک چیز کو نکالے گا 2 چیز اور داخل کرے گا، کیونکہ نفس کا کام ہے جب تک کہ نفس کی اصلاح نہ ہو۔ اور نفس کی اصلاح اسی لیے تو فرمایا کہ تواضع والے کام اگر کسی شیخ نے کسی کو بتائے ہے تو تم اس کو دیکھ کر خود بھی مت کرو، کیونکہ خود کرنے جاؤں گے تو تمہارے اندر تواضع کے بجائے اور تکبر بڑھے گا۔ کیا ہوا کہ نفس نے آپ کو مار دیا، کیونکہ بغیر پوچھے آپ نے لیا ہے۔ تو حالانکہ کام تو تواضع کر رہے ہیں، اور تکبر کیسے آ رہا ہے؟ تو ایسے ہی آپ ایسے حالات پڑھیں گے جو ہمت والوں کے ہیں، پھر دوسری بیماریاں کیسے آ گئی؟ ہمت آنی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا، اب اس کو میں زیادہ سمجھا بھی نہیں سکتا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان بس بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ کسی شیخ کی نگرانی میں یہ کام ہونا چاہیے، کسی ڈاکٹر کی نگرانی میں یہ کام ہونا چاہیے، روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہمت عطا فرمائے۔ جی، اب فرمایا، حضرت والا نے ارشاد فرمایا، یہ تو ساری بات تھی حضرت والا کی، ایک ملفوظ پڑا تھا جس کی ساری تفسیر میں بات آ گئی۔ تو اس میں کیا تھا؟ اخلاص اور ہمت۔ تو اخلاص کیا ہے؟ اخلاص سارے اعمالوں کی روح ہے۔ تو اب اخلاص کے لانے کے طریقے بھی بتا دیے۔ اب فرمایا حال کی 2 قسمیں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا تصوف میں رسوخ اعمال اختیاریہ مطلوب ہے، نیز معمور بھی محبت عقلی ہے نہ کہ طبعی۔ معمور بھی محبت عقلی ہے، محبت عقلی ہے نہ کہ طبعی۔ حال کے 2 معنی ہیں، ایک تو کیفیت غیر اختیاریہ، حال کے 2 معنی ہیں، ایک تو کیفیت غیر اختیاریہ اور دوسرا رسوخ اعمال اختیاریہ۔ دوسرے معنی میں حال کا ترتب لازم ہے، کیونکہ وہ موعود ہے۔ ارے بہت ہارڈ ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے تاکہ اس میں تفصیل سے بات ہو سکے۔ جی، ورنہ سارا اوپر سے جائے گا۔ یہ حال کو بتانا چاہتے ہیں، حال مطلوب اور حال عقلی اور غیر طبعی۔ تو جی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اپنے دل کی طرف دھیان دے اور اپنے دل کی دھڑکنوں کی سننے کی کوشش کرے۔